میں سائیکالوجی میں انٹرسٹ رکھتی ہوں، تو میں نے سائیکالوجی میں کچھ ایسے ہی بلاگز وغیرہ پڑھا تھا کہ ہم لوگ جب پیدا ہوتے ہیں ہم لوگ میں بچپن سے اسکلز ہوتے ہیں ڈانس کے لیے، میوزک کے لیے یا وائس ماڈیولیشن ایسے کچھ. تو میں جاننا چاہتی ہوں کہ کوئی مسلم ہے تو اس میں کریئر کیوں نہیں کر سکتے؟ ڈانس اینڈ میوزک الاؤڈ کیوں نہیں ہے؟ بہن کا سوال ہے، کیا وہ سائیکالوجی کی اسٹوڈنٹ ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ انسان میں کچھ ایسے جین جو سکلز پیدا ہوتے ہیں ڈانسنگ کے یا ماڈلنگ کے، تو اسلام میں ڈانسنگ اور ماڈلنگ کیوں حرام ہے؟ میں بھی ڈاکٹر ہوں، میں جانتا ہوں دیر از جینیٹکس جینز ہے، لیکن یہ کہنا کہ سکلز ایک اگر آپ کے اللہ نے کچھ آپ کو ہنر دیا ہے آپ کے جینز میں، اس ہنر کا صحیح فائدہ بھی اٹھا سکتے، غلط بھی. وہ ہنر کی کئی چیزیں ہو سکتے، اس سے آپ ایتھلیٹ بن سکتے، اس سے آپ اچھے کام کر سکتے، اس سے آپ ڈانسنگ بھی کر سکتے. تو یہ ضروری نہیں کوئی اسکل آپ کے پاس ہے تو اس اسکل کا غلط استعمال کرے. کوئی بولا کہ مجھے اچھی میرے ہاتھ کی صفائی، ہاتھ میں اچھے سے گھما سکتا ہوں تو میں چوری کروں گا. وہ ہاتھ کی صفائی سے آپ اچھے کام بھی کر سکتے نا، ہاتھ کی صفائی سے سرجری کر سکتے، انسان کی جان بچا سکتے، ڈاکٹر بن سکتے، اسی ہاتھ کی صفائی سے چوری بھی کر سکتے. تو ہاتھ کی صفائی کا ہنر ہے اگر آپ کے پاس، اس کا اچھا استعمال کرو. جو آپ کا مین سوال تھا کہ اسلام میں ڈانسنگ اور ماڈلنگ کیوں حرام ہے؟ اسلام میں وہ چیز جو آپ کو قرآن اور حدیث سے دور لے کے جاتی ہے وہ حرام ہے، کیونکہ اسلام میں مانتے ہیں ہم ہمارے خواتین، ہم عورتوں کی عزت کرتے ہیں اور ہم نہیں چاہتے کہ ان کی نمائش کرے. ہم دیکھتے ہیں کہ ویسٹرن ورلڈ، جب ویسٹرن ورلڈ کہتی ہے ان دا نیم آف وومینز لبرلائزیشن، the Western society in the name of women's liberalization, actually they are degrading the woman. In the name of women's liberalization, they are degrading her to a status of mistresses, concubines, society butterflies with a hidden behind the colorful screen of art and culture. Western society کہتی ہے کہ ہم خواتین کو بڑھاوا دیتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں. وہ اصولاً کیا کر رہے؟ میڈیا کے ذریعے ان دا نیم آف آرٹ اینڈ کلچر، آرٹ اور کلچر کے نام پہ وہ کیا کر رہے؟ وہ خواتین کو ذلیل کر رہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ جو کہہ رہے ماڈلنگ، ماڈلنگ کیوں کرتے ایڈ کے لیے؟ ایک بہت فیمس ایڈ ہے، جو ایڈ ہے بی ایم ڈبلیو کا. آپ نے سنا ہوگا بی ایم ڈبلیو کے بارے میں، جو گاڑی ہے جو نوجوان اسے پسند کرتے ہیں، وہ مرسڈیز کے لیول کی ہے. مرسڈیز کا سٹیٹس ہے، بی ایم ڈبلیو کا بھی ایکول سٹیٹس ہے، لیکن نوجوانوں کے لیے وہ فاسٹ گاڑی ہے، اس کا پک اپ بہت فاسٹ ہے. اس کے اندر ایک ایڈ میں، ایک مشہور ایڈ کے بارے میں مجھے ایک شخص نے کہا کہ بی ایم ڈبلیو کی مشہور ایڈ ہے جس کے آگے ایک لڑکی کھڑی ہے بکنی کے ساتھ، اور وہ ایڈ کے آگے لکھا ہے ٹیسٹ ڈرائیو ہر ناؤ. Who? The girl or the car? Test drive her now مطلب اس کو گھماؤ. کس کو؟ لڑکی کو کیا گاڑی کو؟ تو اس ایڈ کے ذریعے یہ ایڈ ہماری خواتین، ہماری والدہ، ہماری بہن، ہماری بیویوں کو بیچ رہا ہے. میں پوچھتا ہوں، گاڑیاں اکثر آدمی چلاتے، خواتین تھوڑی. پھر بھی آدمی کو متاثر کرنے کے لیے یہ ماڈلنگ کے ذریعے، یہ ڈانسنگ کے ذریعے خواتین کی نمائش ہو رہی ہے. تو یہ ویسٹرن کلچر ان دا نیم آف وومینز لبرائزیشن وہ کیا کر رہے؟ وہ خواتین کو ذلیل کر رہے. اسی لیے اسلام میں، جیسے کہ میں نے کہا میرے تقریر میں، ہم خواتین کی عزت کرتے اور حجاب میں مانتے ہیں. اسی لیے ہم ہمارے خواتین کی نمائش نہیں کرتے. اسی لیے خواتین کا سارا جسم ڈھکا ہونا چاہیے، صرف چہرہ اور ہاتھ دکھ سکتا ہے. اسی لیے یہ ڈانسنگ اور ماڈلنگ قرآن و حدیث کے خلاف ہے، اسی لیے اسلام میں خلاف ہے. کہ اسلام جب اتنا اچھا مذہب ہے تو ہم دیکھتے مسلمان غلط کام کیوں کرتے؟ ہم دیکھتے مسلمان دہشت گردی کرتے، مسلمان چوری کرتے. کیوں؟ یہ غلط فہمی ہے. اس کی اہم وجہ ہے کہ جس طریقے سے میڈیا
اسلام کو پیش کرتی ہے اس طریقے سے غیر مسلمانوں کے ذہن میں مسلمان کے بارے میں پکچر پینٹ ہوتا ہے. جس طریقے سے وہ میڈیا میں دیکھتی ہے اس طریقے سے ان کا ذہن بنتا ہے مسلمان کیسے لوگ ہیں. میرے نزدیک اس غلط فہمی کی ذمہ دار ہے میڈیا. کیونکہ میڈیا کیا کرتی ہے؟ میڈیا they pick up the black sheep of the Muslim community and they portray as those exemplary Muslim. وہ کیا کرتی ہے کہ جو مسلمان جو اسلام کو فالو نہیں کر رہے, اسلام کا کہنا نہیں مانتے, اس مسلمان کو میڈیا پیش کرتی ہے اس طریقے سے جیسے وہ ایک عام مسلمان ہے. اور آپ اکثر دیکھیں گے میڈیا میں جب رپورٹس آتے, جس طریقے سے میڈیا رپورٹ کرتی ہے, مثال کے طور پہ آپ کو پتا ہے کہ 1995 میں اوکلاہوما بامبنگ جب ہوا تھا, جو سب سے خطرناک اٹیک 9/11 کے پہلے جو امریکہ میں ہوا تھا, اس سے 150 سے زیادہ لوگ کی ہتیا ہوئی تھی. ہیڈ لائنز تھا پیپر میں, مڈل ایسٹ کانسپریسی, مڈل ایسٹ کانسپریسی, مڈل ایسٹ کانسپریسی, کئی ہفتوں تک. اس کے بعد پتا چلتا ہے کہ 2 امریکن سولجرز اس کے ذمہ دار تھے. پھر آتا ہے ایک بار پیپر میں, بعد میں وہ نیوز غائب. اتنا بدنام کر چکے میڈیا ہفتوں تک کہ مسلمان نے کیے, پکڑا جاتا ہے, دوشی تھا کرسچن, ایک بار 2 بار نیوز میں آتا ہے, وہ نیوز غائب. ہم پڑھتے نیوز پیپر میں انڈیا کے کہ حیدرآباد میں ایک 50 سال کا عرب مسلمان 18 سال کی لڑکی سے شادی کیا. ہیڈ لائنز. دوسری نیوز, 50 سال کا غیر مسلمان 6 سال کی لڑکی کا بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے, زنا بالجبر, آتا ہے نیوز بریف میں. نیوز بریف, چھوٹا سا آرٹیکل. تو جس طریقے سے میڈیا پیش کرتی ہے اسلام کو, اس طریقے سے غیر مسلمان کا ذہن بنتا ہے. اور جیسے میں کہا کہ دے پک اپ دا بلیک شیپس آف دا کمیونٹی اینڈ دے پورٹری دا ایگزمپلری مسلم. وہ ایسے مسلمان کو چنتی ہے جو غلط کام کر رہی ہے اور ایسا بتاتی ہے کہ عام مسلمان غلط ہے. اگر آپ کو جاننا ہے اسلام کے بارے میں, سب سے بہترین ہے کہ جانیں اسلام کی بنیادی کتاب سے, قرآن اور صحیح حدیث سے. مثال کے طور پہ اگر آپ کو جاننا ہے کہ ایک لیٹسٹ مرسیڈیز کار ہے 600S 2011 ماڈل, 2011 کی ماڈل ہے, آپ کو جانچنا ہے کتنی اچھی کار ہے. اس کار میں اسٹیئرنگ ویل کے پیچھے بیٹھتا ہے ایسا انسان جو ڈرائیونگ جانتا ہی نہیں, اور وہ کار کو ٹھوکتا ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کون ذمہ دار ہے؟ کار ذمہ دار ہے کہ ڈرائیور ذمہ دار ہے؟ آپ کسے ذمہ دار ٹھہرائیں گے, کسے قصوروار ٹھہرائیں گے, کار یا ڈرائیور؟ ڈرائیور. آپ کو جاننا ہے کار کتنی اچھی ہے تو اس کے اسپیسیفکیشن دیکھو, اس کا گیئر ریشو کیا ہے, اس کا پک اپ کیا ہے, اس کا فیول ایوریج کیا ہے, اس کے سیفٹی میجرز کیا ہے, کتنے ایئر بیگز ہے, پھر آپ کو پتا لگے گا وہ کار کتنی اچھی ہے. اسی طریقے سے اسلام کو جاننے کے لیے مسلمانوں کو مت دیکھو, قرآن حدیث پڑھو, پھر آپ کو پتا چلے گا اسلام کتنا اچھا مذہب ہے. اگر آپ کو ایکچولی ٹیسٹ ڈرائیو کرنا ہے کہ مرسیڈیز کار کتنی اچھی ہے, تو آپ اسٹیئرنگ ویل کے پیچھے ایک ایکسپرٹ ڈرائیور کو بٹھائیں گے, پھر آپ کو پتا چلے گا یہ کار کتنی اچھی ہے. اسی طریقے سے اگر آپ کو دیکھنا ہے مثال ایک مسلمان کی, سب سے بہترین مثال ہے ہمارے آخری نبی, آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ پڑھیں گے, آپ کو پتا چلے گا یہ اسلام کتنا اچھا مذہب ہے.